کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو اپنے گھر کے کمرے کی ویڈیو دکھائی تھی جس میں ایک کبوتر نے بچے دے رکھے تھے. وہ میرے گھر کے کمرے کی ونڈو تھی کیونکہ میں نے اپنے 2 پورشن جو ہے وہاں پہ گرلز ہاسٹل بنا رکھا ہے. تو وہ کمرہ مجھے ان بچوں کو بچانے کے لیے خالی رکھنا پڑا 2 مہینے تاکہ اس نے بچے دے رکھے ہیں تو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور چونکہ وہ سب سے اوپر والی منزل تھی اور یہ ڈر کے کہیں نیچے گر نہ جائے. ابھی میں آپ کو ان بچوں کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں. یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ وہ بچے شاید آج یا کل میں اڑ جائیں گے. وہ بچے جوان ہو چکے ہیں. جی ہاں، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کبوتر نہیں ہے، یہ وہ بچے ہیں جو کہ اتنے اتنے سے تھے. پہلے اس نے انڈے دیے، پھر وہ کبوتر بیٹھا رہا، پھر وہ جو ہے ان کی ماما اس نے بچے دیے اور یہ چھوٹے چھوٹے تھے. اور میں نے وہ کمرہ لاک اس لیے رکھ دیا کہ یہاں پہ لڑکیاں ہوں گی، شور ہوگا، فین چلے گا، میں بھی یہ اندر آتے ہوں تو ان کے لیے مسئلہ نہ ہو. مجھے دیکھیں، آپ یقین کریں، مجھے 2 مہینے کا رینٹ نہیں آیا اور میرے دل میں وہ افسوس ہی نہیں ہے جتنی خوشی اس وقت مجھے ہو رہی ہے. یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو ایک اور راز کی بات بھی بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ایسی طرف سے پیسے اور رزق دے دیا اور اس میں اضافہ فرما دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یعنی کہ جتنا مجھے 2 مہینے کا رینٹ آنا تھا اس سے کوئی 10 گنا زیادہ مجھے کہیں سے حق حلال کے پیسے آ چکے ہیں. تو یہ ایک ذریعہ بھی ہے برکت کا، یہ ایک ذریعہ بھی ہے آپ کے گھر سے مصیبتیں ختم کرنے کا. یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آج یہ بچے جوان ہو چکے ہیں اور یہ دن میں اڑتے ہیں جاتے ہیں کہیں، لیکن یہ چونکہ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، یہ چونکہ اس جگہ پہ پلے بڑے ہیں، تو یہ اس کھڑکی میں واپس آ کے رات کو سوتے بھی یہیں پہ ہیں. یہ بھی ان کی ماں بھی، ہم نے ساتھ چیئر رکھی ہوئی، چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو میں مطمئن نہیں ہوں، میرا دل خوش ہے. میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی ایک میسج دیا تھا کہ آپ کبھی یہ جو پرندے، یہ جو جانور، یہ جو آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ سے کھاتے پیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں برکت کا ایک ذریعہ بھیجتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ان کو دھتکار دے، بھگا دے، یا ان کو جانے دے، یا ان کو جگہ نہ دے، تو وہ آپ ان کو نہیں بھگا رہے ہوتے، آپ اپنے گھر میں آنے والی رحمت، آنے والی برکت کو دھتکار رہے ہوتے ہیں. اور جب اس کی ذات کی طرف سے آنے والی نعمت کو آپ دھتکارتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں. آپ یقین کریں، کاش آپ میری جگہ پہ ہوں اور یہ والی فیلنگ جو اس وقت میری ہیں، آئی وش کہ آپ میں سے کسی کی یہ والی فیلنگ ہو اور آپ کبھی کر کے دیکھیں. آپ کے دل میں جو اطمینان ہوگا اور آپ کو جو سکون حاصل ہوگا، دنیا کی کوئی بھی دولت، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انعام بھی جو ہے نا، وہ سکون کے برابر نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جیسے گرمیوں کا رمضان ہو، روزہ ہو، سارا دن کی بھوک پیاس ہو، اور رات کو ٹھنڈا جو شربت کا یا پانی کا یا جوس کا ایک گھونٹ اندر جاتا ہے، اور جس طرح شادمانی کی فیلنگ آتی ہے، یہ اسی طرح کی کوئی ملتی جلتی فیلنگ ہے. یہ بچے آج جوان ہو گئے ہیں، یہ میرے مہمان تھے. اب یہ کھلی فضاؤں میں اڑیں گے، اب یہ جائیں گے. آپ یقین کریں، یہ جب تک زندہ رہیں گے ان کی ایک ایک سانس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی حفاظت کریں اور میرے لیے بھی کرم نوازیاں کرتے رہیں گے، برکتیں رہیں گی. میں اس طرح سے سوچتا ہوں. اور میں آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں کیوں شیئر کرتا ہوں؟ یقین کریں واللہ با خدا کوئی خود نمائی نہیں ہوتی کہ میں اپنے آپ کو نیک نہیں ظاہر کرنا چاہتا. وہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. میں صرف اس لیے آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ یار، ہو سکتا ہے میری ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان بھی، ایک خاندان بھی، ایک شخص بھی، ایک میری بہن بھی، ایک میرا بھائی بھی اگر اس طرح کرنا شروع ہو جائے تو شاید یہ میری بخشش کا سبب بن جائے، یہ آپ کی بخشش کا سبب بن جائے، یا کسی ایک شخص پہ بھی یہ میسج اثر کر جائے تو شاید یہ اس کی بخشش کا سبب بن جائے. آپ زندگی میں کبھی یہ کر کے دیکھیے گا، آپ یقین کریں آپ کے دل کی جو فیلنگز ہوں گی وہ بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان بے زبانوں معصوموں کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کریں، اور اس کے بدلے میں جو برکتیں آئیں گی زندگی میں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.